السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے امثال القرآن کے حوالے سے 10واں درس ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ بھی 10ویں مثال ہے قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں مثال بیان فرمائی ہے کہ کافر انسان جو ہے جب وہ اعمال کرتا ہے دنیا کے اوپر تو آخرت کے اندر اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور جب قبر میں وہ جائے گا تو پھر یعنی قبر سے مطلب یہ ہے کہ وہ مرے گا تو صاف ظاہر ہے جہاں جائے گا اس کی قبر ہی ہے، تو پھر آگے جو ہے اس کے حالات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، اور زندگی کے کیے ہوئے اعمال جو ہیں اس کو کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے کہ ایک کافر انسان جب مرے گا تو اس کے آگے آنے والے حالات، اور پھر جب آنکھ اگلے جہان کے اندر کھلے گی تو وہ انسان جو ہے ششدر ہو کر رہ جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری ہے، اور اس کی زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال اس کو کچھ فائدہ دینے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کہ ہر انسان جو ہے یعنی اس کی چاہت ہے کہ اس کے پاس باغات ہوں، اور اس کے اندر جو ہے کھجوریں اور انگور، اور پھر تجری من تحتها الانہار، یہ ایک تصور دیا اللہ رب العزت نے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں قرآن مجید کے اندر کہ تجری من تحت الانہار یعنی باغات ہوں، اور یعنی جنت کا مطلب یہ کہ باغیچہ جو ہے جس کے چاروں طرف ایک باڑ ہو، چاہے درخت ہوں یا پھر دوسری باڑ ہو، اسی طرح یعنی اندر جو چیز سارا کچھ سبزہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جنین کا لفظ ہے، جس طرح جنین اور بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جن کا لفظ یعنی جن سے یہ بنا ہے، اور اگر جنت آپ دیکھیں تو جنت بھی ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو آخرت کے اندر کسی نے نہیں دیکھی۔ تو انسان چاہتا ہے کہ اس کے یعنی باغیچہ ہو، باغ ہو، اور اس کے اندر پھل ہوں، اور یعنی پوری ہریالی ہو، اور اس کو فائدہ ہو، اور ساری وہ چیزیں، اور پھر یعنی اس کے نیچے سے یعنی نہریں بہتی ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ایک بندہ جس طرح یعنی اپنی عمارت پہ یا اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور نیچے جو ہے ایک باغ اور باغیچہ اور نہریں اور پانی وہ اوپر سے نظارہ کر رہا ہوتا ہے، اس طرح یعنی اس کو وہ یعنی ایک خوبصورت جو ہے اس کی یعنی باغیچہ اور گھر اور فلاں اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوں۔ پھر لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہر قسم کا پھل موجود ہو۔ پھر وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بندہ وہ بوڑھا ہو جائے، یعنی جس کا باغ تھا، باغیچہ تھا، جو یہ سارے ہر قسم کے پھل جو ہے وہ لے رہا ہے، اور اس انسان کے اوپر بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہو، ضعفاء، کمزور اولاد ہو، یعنی کرنے کے کچھ قابل نہ ہو، اولاد کمزور ہے، ضعیف ہے، اور ان بچوں کے جو گزر اوقات ہے، جو کھانا اور پینا ہے، وہ اپنے باپ کے اوپر منحصر تھے، ان کا انحصار جو اپنے والد پر تھا، اور وہ سارے باغ کی جو کمائی ہے وہ آتی، وہ کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو باغ بھی ہو، وہ پھل بھی دیتا ہو، اب
وہ تو کھاتے پیتے رہے، اب یہ ہو گیا بوڑھا، اب بوڑھا ہوا تو پھر صاف ظاہر ہے جو توانائیاں بدن کی، جسم کی ہیں جی، وہ سارے وہ کمزور ہوتی چلی گئیں، اور یہ بوڑھا ہو گیا، اب کام کرنے کے قابل نہیں، اٹھنے اور بیٹھنے، اور یہ ساری کمزوریاں جو ہیں اس کو لاحق ہو گئیں۔ اب انسان کی جو امید ہوتی ہے وہ یہ کہ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو پھر جو ہے میری اولاد وہ جوان ہوگی، وہ میرے لیے کمائے گی، کھلائے گی، وہ میرا سہارا بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں، وہ بوڑھا ہوا، باغ تو موجود ہے، بوڑھا ہو گیا، لیکن اولاد اس کی ضعیف ہے، کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو جو ہے وہ بڑھاپا آ گیا، اور اب آگ نے اس باغیچے کو، اس باغ کو گھیر لیا، یعنی آگ کا شعلہ اور جو کچھ بھی ہے، اعصار یعنی آگ کا ایک شعلہ اور لپکا، اور اس باغ کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ فیہ نارن، اس میں آگ تھی، یعنی ایک آگ بگولا جس طرح آپ کہہ لیں، وہ آیا اور اس نے پورے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ اب یہ انسان جو ہے آپ ایسے سمجھیں کہ اس کے پاس ہر قسم کی کمزوریاں بھی، اور بچے بھی کمزور، اور کھانے اور پینے کے جتنے وسائل اور ذرائع وہ باغ سے وہ بھی جل گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب نہ اولاد کسی کام کی، نہ باپ کسی کام کا، نہ اولاد باپ کو کھلا سکتی ہے، نہ والد اولاد کو کھلا سکتی ہے، اولاد کو کھلا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہ نارن فاحترقت، اس نے ہر ایک چیز کو جلا دیا، یعنی باغ اب جو ہے وہ ختم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اپنی آیات انسانوں کے دماغوں اور دلوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ غور اور فکر کریں۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے ایک کافر انسان کی دی ہے، کیونکہ کفر جو ہے، کفر کا مطلب یعنی انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، خالق اور مالک کے وجود کو نہ ماننا۔ تو ایک بوڑھا شخص یعنی ایک ایسا انسان جو کافر ہے اور آخرت کے اندر جو ہے اس کی ساری چیزیں وہ مطلب جل گئیں، راکھ ہو گئیں، اب قیامت کے اندر وہ پہنچ چکا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو صاف ظاہر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پچھتاوے سے پہلے، اس غم سے پہلے، اس تکلیف سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے تم اپنے خالق اور مالک کو پہچان لو، کیونکہ انسان کے بس کے اندر نہیں ہے کہ وہ خالق اور اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر سکے یا اس کا انکار کر سکے، اور فطرت کے ساتھ جو ہے یہ انسان لڑ ہی نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زندگی اور کائنات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ سارے وسائل اور ذرائع اور زمین اور آسمان اور بیوی اور بچے اور نعمتیں ساری کی ساری وہ خالق کی، اور وہ دیتا ہے بغیر مانگے، بغیر سوال کیے اور بغیر کسی معاوضے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز عطا کی، اور جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے یہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کیا، دنیا اس کے لیے بنائی، آسمان، زمین، نعمتیں اور فراوانیاں اور سارا کچھ جس کے اندر اعتدال ہے، عدل ہے، ہر ایک چیز کے اندر، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے پانی ہے، چاہے ہوائیں ہیں، چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے موسم ہے، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس میں عدل ہے، اس میں عدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ہر ایک چیز عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور انسانوں کی خدمت کے لیے یہ ساری کی ساری دنیا کائنات بنا کے، اب انسان جب بلوغت اور شعور کو آتا ہے، اب انسان کو جو ہے حکم دیا جاتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ کے سامنے جھکو اور اس کا اقرار کرو سوچ سمجھ کر، اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ،
اور اپنے شعور اور عقل کے ساتھ تم مجھے تسلیم کرو، تو پھر انسان کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے، میں اس خالق کو کیسے مان لوں جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے ایسے مت مانو، یعنی لم یخروا علیہ صم و عمیانا، تم میری آیات پر، میرے قرآن پر، میری شریعت پر، میرے پیغمبر نبوت اور رسالت کو، میری جنت اور دوزخ کو تم ایسے نہ مانو، بلکہ مانو کس طرح؟ اپنے عقل اور شعور کو بیدار کر کے اور سوال و جواب کر کے آؤ تم قرآن کی طرف، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، تمہارے اندر جرت ہی نہیں پیدا ہو سکتی کہ تم میرا انکار کر سکو، کس وقت کہ جب تم عدل و انصاف کرو گے، جب یہ دیکھو گے کہ زمین و آسمان کا سارا سسٹم اور نظام، اور دنیا کا سارا سسٹم اور نظام، اور دنیا کے اندر سارے وسائل اور ذرائع، ہوائیں اور بارشیں اور یہ ساری چیزیں، پھل اور جو بھی درخت جو اگاتے ہیں انسانوں اور انسانوں کی خدمت کے لیے، اور پھر کیا یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ بنا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف کھیل اور کود اور تماشے کے لیے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا؟ نہیں، جس طرح ایک سٹیج لگتی ہے، جس طرح آج کافر کہتے ہیں کہ نہیں وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ جو ہے وہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، بات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک تقریر کرنے کے لیے یا پھر سٹیج جب لگائی جاتی ہے تقریر کے لیے، انسان اس کو سجاتے ہیں، لائٹیں اور سٹیج اور کرسیاں اور فلاں سارا کچھ وہ سجا سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ کوئی انسان ان سے پوچھے کہ آپ نے یہ سارا سسٹم، نظام اور سٹیج اور کلینیں اور فرش اور یہ ساری کرسیاں اور سارے یہ مہمان یہ کس کے لیے؟ وہ کہیں کہ نہیں یہ خود بخود، یعنی ایسے ڈیکور کے لیے میں نے لائٹیں لگائیں، بس ایسے شوق تھا۔ ایسا مسئلہ نہیں، جب ایک آدمی آتا ہے، بیٹھتا ہے اسٹیج پر، تقریر کرتا ہے، اصل مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ساری تقسیم اور یہ ساری ترتیب تقریر کے لیے تھی، نہ کہ سٹیج کی، دنیا کی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے تھی، اور یہ جو ہے بیکار نہیں بنائی گئی تھی۔ اسی طرح یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے اندر ساری نعمتیں پیدا کی، اور ہر ایک چیز کو عدل کے ساتھ رکھا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو گڑبڑ کرے اور جس کے اندر فساد پیدا ہو، جس کے اندر کوئی فطور یعنی کچھ کمی اور کوتاہی نظر آئے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو نکمی اور فالتو ہو۔ انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پیدا کر کے پھر انسان کو کہا کہ اب تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ کیوں دیکھو زمین و آسمان کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی اور کوتاہی اور کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر تم زیادہ عقل مند ہو، اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا ذہین اور انٹلیکچوئل سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا ہی پڑھا لکھا سمجھتے ہو، تو پھر آؤ قرآن تمہیں چیلنج کرتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو، اے نسل انسانی، اے آدم کی اولاد، میں تمہارا رب ہوں، اور تم سے پہلے جتنی بھی مخلوق تھی ان کا خالق اور مالک بھی میں تھا۔ اگر تم سمجھدار ہو، عقل مند ہو اور عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، سوچ اور بوجھ کے مالک ہو، تمہیں اپنے آپ پر بڑا غرور اور تکبر ہے، تو او میرے چیلنج کا جو ہے وہ اقرار کرو کہ میرا انکار کر دو۔ یہ زمین و آسمان جب میرا انکار کرو گے کہ نہیں خالق اور مالک نہیں، وہ ہمیں پیدا کرنے والا نہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر بتاؤ کہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والے تم ہو، کیا تمہیں بھی پیدا تم نے خود کیا؟ کیا زمین و آسمان کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ تم نے پیدا کی؟ اولادیں اور نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں کیا تم کر رہے ہو؟ یہ ہوا اور فضا اور بارشیں اور پانی اور یہ خوراکیں اور زمین اور آسمان، یہ سارا کچھ یہ تم نے پیدا کیا، اور پھر اگر تم نے نہیں کیا تو پھر کس نے؟ جب یہ تم سوال و جواب کرو گے تو سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے عقل مند، سارے کے سارے سائنسدان، ساری کی ساری وہ مخلوق جو عقل اور دماغ اور سوچ اور سمجھ رکھتی ہے، وہ اس بات پر آ کر رک جاتی ہے کہ یہ کسی خالق اور مالک کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں۔ کیونکہ ہم اللہ کا انکار کرنے والی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر انسان یہاں آ کر انکار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا نہیں کافروں کو کہ جو میرا انکار کرتے ہیں، لیکن
اولم یر الذین کفروا کہ اے کافرو تم میرا انکار کر کیسے سکتے ہو، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور پھر ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور زمین کی ساری تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور زندگی کی ابتدا بھی وہ ساری کی ساری بتا دی۔ اور کافر کو چیلنج ہے، کافر کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ تم میرا انکار کر دو۔ انکار کرو گے کیسے؟ جب عقل کے ساتھ سوچو گے، شعور کے ساتھ سوچو گے، تو پھر تمہاری آخری منزل جو ہے وہ تمہارا خالق اور مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کافر کی جو زندگی ہے وہ سارا کچھ دنیا کے اندر اس نے مزے کیے، عیاشی کی، زندگی ساری گزاری، وہ ہر قسم کے یعنی جو زندگی کے لطف تھے اور جو مزے تھے وہ سارے کے سارے کر لیے، لیکن آخرت کے اندر جب آئے گا فاحترقت، پھر اس کی یعنی فیہ نار فاحترقت، اس آگ بگولے کے اندر جو آگ تھی اس کی ہر ایک چیز کو جلا کر بھسم کر دیا۔ زندگی کتنی ہے؟ ایک انسان کی جو زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، اگر انسان نے مرنا نہ ہوتا، اگر اس کو موت نے نہ آنا ہوتا، اگر اس کے اعضاء کمزور نہ ہوتے، بڑھاپے کے اندر اس کی توانائیاں ختم نہ ہو جاتی، قبر اس کے سامنے نہ ہوتی، فرشتے آ کر اس کی روح کو قبض نہ کرتے، اور کوئی انسان نہ مرتا، ممکن ہے انسان انکار کر دیتا کہ ہمارا کوئی خالق مالک نہیں، ہم خود ہیں۔ لیکن ہر انسان مرتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی مر رہا ہے، جو اقرار کرتا ہے وہ بھی مر رہا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کی ایک لیمٹ ہے، لیکن آنے والی زندگی کی کوئی لیمٹ نہیں۔ تو پھر انسان کو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور زندگی کا یہ جو انسان فیصلہ کرتا ہے، زندگی کا جو سودا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں، بڑی عقل مندی اور سوچ اور سمجھ کر اور پورے شعور اور ادراک کے ساتھ ایک انسان کلمہ پڑھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اوپر جبر ہے، زیادتی ہے، تم ضرور مانو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام تو دعوت دیتا ہے عقل کو، شعور کو، فہم کو کہ آؤ سمجھو، میرا اقرار کرتے ہو تو آؤ، ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت دے دی، اب تمہاری مرضی اقرار کرو یا انکار۔ اگر اقرار کرو گے تو پھر نعمتیں ہیں اور میزبانی ہے، اگر انکار کرو گے تو پھر وہ زندگی آنے والی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی تم رہتے ہوئے تم میرا انکار نہیں کر سکتے اگر تم عقل و شعور کے ساتھ آؤ گے۔ کیوں؟ قرآن جو ہے عقل و شعور کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر جو ہے غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم غور اور فکر کرو گے تو پھر تم اسلام کو ماننے کے بغیر، اسلامی زندگی اور اسلامی معاشرے کے بغیر کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو عدل کے ساتھ، وہ جب خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ مدبر الامور، وہ رب، وہ یعنی انسان کو زندگی دینے والا، انسان کو موت دینے والا، وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس مقصد کے لیے کہ میں انسان کو بھیجوں گا، اور یہ انسان کے پاس میں اپنی ہدایت بھی بھیجوں گا۔ پھر ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت بھی ہماری طرف سے آئے گی، نبوت اور رسالت بھی آئے گی، لیکن انسان کی عقل کا امتحان اس وقت ہوگا کہ جب اس کے پاس ہماری ہدایت آئے گی، اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ جو انسان اقرار کرتا ہے، زندگی اپنی اسلام پر نچھاور کرتا ہے یا اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان حقیقتاً کامیاب ہے۔ چاہے غربت ہے، چاہے امیری ہے، چاہے فقیری ہے، چاہے صحت ہے، چاہے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، بچے ہیں نہیں ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ملا کھانے کو پینے کو، دنیا میں آ گئے، تو اول کام تمہارا یہ ہے کہ اقرار کرتے ہو یا انکار کرتے ہو، اور زندگی کیسے گزارتے ہو، بس مسئلہ یہ ہے۔ اور جو مسلمان، جو انسان ایسا کر گیا، خالق کا اقرار کیا، نبوت اور رسالت کو مانا، تسلیم کیا، شعور اور عقل اور ادراک کے ساتھ، سوچ اور سمجھ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانو سوچ اور سمجھ کے ساتھ، نبوت اور رسالت کو مانو عقل اور ادراک کے ساتھ، قرآن کو مانو عقل و ادراک کے ساتھ۔ ہر ایک چیز جب سوچ سمجھ کر تم کر لو تو پھر سوال کرنے کا تمہارے پاس جواز نہیں ہے کہ اللہ 4 نمازیں 5 نمازیں کیوں ہیں، رکعتیں 4 کیوں ہیں، 3 کیوں ہیں، یہ سنن اور نوافل کیوں ہیں۔
کیونکہ جب ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جانے سے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے یا نہیں، اس کی کوالیفیکیشن ساری چیز اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسپیشلسٹ کس چیز کا ہے، آنکھ کا ہے۔ اگر آنکھ کا ہے تو پھر آنکھ دکھانے سے پہلے وہ ساری ڈیٹیل اس کی ساری معلوم کر لیتا ہے۔ اب معلوم کرنے کے بعد وہ جب ڈاکٹر اس کی آنکھ کا معائنہ کر کے دوائی اور علاج دیتا ہے، پھر علاج کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے تو ہم نے دوائی لینی ہے، پھر اس وقت بندہ سوال کرے کہ اوہو دوائی کیوں؟ وہ بندہ پھر اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔